ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں روزے 10 رمضان کا ایک خاص عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ یہ پہلا جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، یہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ آج کا ایک بہترین اور طاقتور عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کا آخری دن ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کو حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 56 سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے لیے ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی اور نبی کی قوم تھی، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو ان میں سے نیک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں میری رحمت ان کے قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 156، 156 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کی رحمت نے نہ گھیرا ہوا ہو۔ ہر چیز کے گرد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی لیے وہ قائم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کی زبان پر اکثر اللہ کی رحمت رہتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہے جس وجہ سے میں فلاں کام میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر تکلیف سے بچائے رکھا، اللہ کی رحمت ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہر وقت اللہ کی رحمت کو مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو طلب کیا کرتے تھے، اور امت کو وصیت کرتے تھے کہ تم بھی اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی طلب کرنا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ مجھ پر اپنی برکت کا نزول فرما۔ اللہ کی رحمت کو مانگتے رہنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی تھا، اور امت کو وصیت بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہنا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، میں زندہ ہوں، اللہ کی رحمت ہے،
میں اٹھ سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، اللہ میرے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے پر بھی اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے، تو اس بندے پر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ پہنچے۔ اب مچھلی کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 87۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھ سے دعا مانگی، تو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس مچھلی نے کیا نقصان پہنچانا تھا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم مبارک کے ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ کی رحمت پر پوری امید تھی، یقین تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ اس مچھلی کے پیٹ سے بھی اگر کوئی مجھے نکالنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ لیجئے، طویل عرصے تک بیمار رہے، کئی سالوں تک بیمار رہے، لیکن اللہ کی رحمت پر یقین رکھا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ اور سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 87 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس جگہ پر بھی اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ طویل عرصے کی بیماری کے بعد اللہ کی رحمت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی شفا یاب فرما دیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھا۔ تو اس لیے انبیاء اکرام کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات سنانے کا، پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم ان سے سیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، اور ہم بھی کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کن بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کون سے بندے؟ جو گناہ گار ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میرے دروازے پر آنے کی دیر ہے، میری رحمت کو طلب کرنے کی دیر ہے، میری رحمت مانگنے کی دیر ہے، تمہاری توبہ کرنے کی دیر ہے، میری رحمت مانگنے کی دیر ہے۔ ادھر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، ادھر میری رحمت کا دروازہ کھلے گا، اور میری رحمت تمہیں سمیٹ لے گی اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ ہم گناہ کرتے ہیں، انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے،
تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آ جا میرے پاس، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میں اپنی رحمت کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، اللہ کی رحمت کو مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت کو طلب کرنا یہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی رحمت کو پکارتا رہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہر مسلمان، ہر اہل ایمان، ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی ہے، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کی ہوئی ہیں، وہ جنتی ہیں. 313 بدری صحابہ جنتی ہیں، اور جتنے صحابہ، سارے صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہوا، میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، یعنی کہ جتنے گناہ ہیں اتنی میری نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ ہیں، ترازو پلڑا برابر ہے، تو میں اس وقت بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھوں گا اور اللہ کی رحمت پر یقین کروں گا، اور اللہ تعالی مجھے مغفرت فرما دیں گے، میری بخشش فرما دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر میرے گناہ نیکیاں برابر ہو جائیں تو مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ ان کی عاجزی تھی، ان کا تقوی تھا. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت بہت گناہ کر چکا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، بہت گناہ گار ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہو، اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہو. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو میں نے گناہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں رحمت مانگتے رہو. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو گے تو وہ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی رحمت کو مانگ کر سوئیں. اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برس رہی ہو، جب تم نیند میں ہو، سو رہے ہو، اس وقت اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہو. اب وہ رحمت کیسے برسے گی؟ وہ رحمت کیسے ہوگی؟ ہم اس رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں اور اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سونے لگو تو سونے سے پہلے کم از کم 100 بار اللہ تعالیٰ کے 2 اسم پاک کو پڑھ لو، یا رحمان یا رحیم. ان 2 اسم پاک کو پڑھ لو، ساری رات تم پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی. اسی طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ تمہاری رحمت کو میں نے پکارنا ہو اور تمہاری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، میں کن ناموں سے اے اللہ تمہیں پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ 2 ناموں سے، یا رحمان یا رحیم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں شامل فرما. یعنی کہ یہ 2 اسم پاک ایسے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت
اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور میں 10ویں روزے کے حوالے سے، اس رحمت والے عشرے کا آخری دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ 2 عمل ضرور کرنے ہیں۔ آپ جتنی دیر مرضی چاہیں کریں، لیکن یہ عشرہ 10 دن کا 10واں روزہ، اس دن کو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 1000 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جا سکے۔ اور 10واں دن جو عشرہ 10واں روزہ ہے اور یہ عشرہ مکمل ہو رہا ہے، آپ اس عشرے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اور دوسرا، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ صرف 10ویں روزے کے دن 1000 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم 2 اسم پاک پڑھنے ہیں۔ 1000 بار آپ نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سورہ اعراف آیت نمبر 56 کی تلاوت کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ تو جب اللہ کی رحمت ہو گئی تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام ہوگا کہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، مال و جان میں خیر و برکت ہوگی، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اب آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے 10ویں روزے کو، اور اس کے آگے عشرہ مغفرت کا شروع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں ہر روز آپ کے سامنے وظیفہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآنی واقعات، احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام اور بزرگان دین، ان تمام کے واقعات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ اس عمل کی حیثیت کو، اس عمل کی طاقت کو آپ سمجھ سکیں۔ تو یہ عمل آپ نے 10ویں روزے ضرور کرنا، 1000 بار یا رحمان یا رحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سورہ اعراف آیت نمبر 56 1000 بار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں تو آپ نے جب یہ 1000 بار یا رحمان یا رحیم اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین پڑھ لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے خاص دعا بھی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی کوئی پریشانی ہے، جو بھی کوئی مسائل ہیں، جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اللہ سے عرض کرنی ہے، اللہ کے سامنے گزارش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، مشکلات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر روز عمل رکھوں تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل میں بتاتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد 41 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہر فرض نماز کے بعد 41 بار پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہر روز کسی بھی نماز کے بعد، فجر کر لیں، مغرب کر لیں، عشاء کر لیں، جو آپ کو آسان لگے، بہتر لگے، جس میں آپ آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکیں، مختصر سا عمل ہے، تو آپ نے 41 بار اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہوگی،
جس طرف بھی آپ قدم اٹھائیں گے کامیابیاں ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین قرآنی اور طاقتور عمل ہے، اور ہر وقت اللہ کی رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ تو آپ نے اگر معمول بنانا ہے تو پھر ہر روز 5 نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا ہر روز 41 بار آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل جاری رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، یہ پہلا عشرہ مکمل ہونے لگا ہے۔ جن لوگوں نے اس عشرے میں دعائیں مانگیں، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر اذکار کا اہتمام کیا، اللہ ہر مسلمان کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کمی پیشی کوتاہی کو معاف فرما کے اللہ تعالی ہم سب کے یہ 10 دن کے اعمال کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر انسانی شر، شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔